ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ میونخ میں مصروفیات کی وجہ سے گزشتہ دنوں ویلاگ آپ نہیں دیکھ سکے۔ آج ہم کچھ تھوڑا سا اپنے اہم خبروں پہ کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا آپ سے تجزیہ دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ روس اور یوکرائن کی جنگ، جیسے ہم نے گزشتہ دنوں بتایا تھا اسی چینل کے ذریعے کہ بہت جو ہے خطرناک حد تک آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا دائرہ جو ہے مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ کہیں وسیع ہوتے ہوتے کہیں تیسری عالمی جنگ تک نہ پہنچ جائے، اور صورتحال اس وقت جو ہے تقریباً اسی طرف جا رہی ہے۔ کل نیٹو چیف نے جو کچھ میونخ میں ہوا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کل نیٹو چیف نے بھی کہا کہ ان کا بیان بڑا اہم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو روس کی تمام ریڈ لائن کراس کر دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے کھلے عام جو ہے نیٹو نے کھلے عام جو ہے روس سے لڑنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ پھر پیوٹن جو ہے وہ ان کا غصہ اور ان کے تمام اقدامات جو ہیں حق بجانب ہے، کیونکہ وہ تو مسلسل کہتے رہے ہیں کہ ہمیں نیٹو سے خطرہ ہے، اور آج جو کچھ بھی ساری صورتحال سامنے ہے اس سے یہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے بات کہ یہ جنگ جو ہے روس یوکرائن کے درمیان نہیں بلکہ روس اور امریکہ کے درمیان ہی ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اگر تھوڑا سا جو بین الاقوامی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں، جن کو بین الاقوامی خبروں سے دلچسپی ہے، وہ یہ محسوس کریں گے کہ اس وقت جتنے بھی وہاں سے آرڈرز نکل رہے ہیں یوکرائن کے حوالے سے، وہ سب کے سب جو ہے اس وقت وائٹ ہاؤس سے نکل رہے ہیں۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے بعد روس نے جو ہے اپنے حملے جو ہیں بہت زیادہ تیز کر دیے ہیں۔ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی تقریباً کوئی 24 یا 25 محاذ جو ہیں روس کی جانب سے کھلے ہوئے ہیں۔ باخمک تقریباً اس پہ کیا کہتے ہیں کہ برتری تو حاصل ہے، لیکن کئی جگہ باخمک کے کئی فرنٹس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی روس کو ٹف ٹائم مل رہا ہے، لیکن ڈونیٹسک، لوہانسک اور دوسری کئی جگہ پر جو ہے روس کو ابھی تک جو ہے بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ اور اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جیسے میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی اسی ویڈیو چینل میں نے آپ کو خبر بریک کی تھی آج سے 2 ہفتے پہلے، اور بعد میں ذکر بھی کرتا رہا ہوں کہ 24 فروری جو ہے 23 فروری یا 24 فروری کی رات جو ہے یوکرائن کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگی، کیونکہ روس نے اس پہ بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ خطرناک اور بھیانک جسے حملے کہتے ہیں، جسے یوں کہتے ہیں کہ غیر اگر کہیں نا کہ کوئی بغیر جسے نو مرسی یا بغیر کسی رحم کے یا بغیر کسی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حملے کیے جائیں گے، اور اسی جو بھی اس کی زد میں آئے گا، چاہے وہ غیر ملکی ہوں چاہے جو کچھ بھی ہوں، اب وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی تجاہل عارفانہ جو ہے نہیں برتا جائے گا۔ تو لیکن آج جیسا کہ کل میں نے کہا کہ نیٹو نے جو کل کچھ وارننگ دی ہے نیٹو کے چیف نے، اور یہ کہا ہے کہ ہم روس کی ریڈ لائن کو کراس کریں گے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ 23 یا 24 سے پہلے بھی اچانک کوئی آپ اٹھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ بہت بڑا جو ہے مطلب کوئی حملہ جو ہے خطرناک حد تک یوکرائن کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ پولینڈ کے اوپر بھی ہو جائے، کیونکہ کل کے بیان کے بعد جو ہے روس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اب اس کے اہداف جو ہیں بڑھ گئے ہیں۔ اس کا پہلا اہداف امریکہ ہے، اس کے بعد کینیڈا ہے، اس کے بعد پولینڈ ہے اور ناروے اور فن لینڈ ہے۔ باقی جو دوسرے ممالک ہیں یورپ کے جو مدد کر رہے ہیں، مجھے یہ پتہ لگا، یہ آپ کو خبریں کہیں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن اندرونی سطح پر جو خفیہ ذرائع ہیں سفارتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ یورپی ممالک نے پس پردہ جو ہے پیوٹن کو یقین دہانی کرائی کہ وہ جو کچھ اگر اسلحہ دے رہے ہیں تو مجبور میں یا امریکہ کے انڈر پریشر ہو کے دے رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو مطلب یہ ہے تھوڑا سا اس کے اندر ریلیکس دیا جائے۔ تو اب جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو نئے اہداف جو طے ہوئے ہیں اس کے اندر فوری طور پر جو ہے کسی اور ملک کا بھی نام نہیں آ رہا، لیکن یہ جو میں نے پہلے اہداف آپ کو بتائیں کہ یہی رشیا کے اہداف ہیں، لیکن بعد میں سیکنڈ جو ہے پھر اس کے اوپر جرمنی اور ہالینڈ یا فرانس بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے بعد یہ ہے کہ میں نے یہ بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ زیلنسکی نے ایران کو بھی اپنا دشمن قرار دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل سے مدد بھی مانگی ہے زیلنسکی نے، اور اسرائیل سے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کو جو دشمنی جو ہے وہ اس لیے بھی ان کی جائز ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر ایران جو ہے یعنی یوکرائن کا اور اسرائیل دونوں کا ایک مشترکہ دشمن بھی قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر اگر حملہ کرتا ہے یا کوئی بھی اٹیک کرتا ہے تو یوکرائن ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یوکرائن کی تو خود ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں، وہ خود اس کو سہارے کی ضرورت ہے، وہ کس کے سہارے کھڑا ہوگا؟ بہرحال یہ آپ کو تھا، یہ سب سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ دوسری جانب شمالی کوریا نے جو ہے نا ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اسٹینڈ بائی کر دیا ہے، اور امریکہ نے جب اس کو دھمکی دی تو اس نے ایک اور مزید جو ہے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔
اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ میونخ کی بات آپ بتا دوں کہ میونخ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن میونخ میں جو ایک اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میونخ کے اندر جو ہے جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں بلنکن اور ونگ یی جو ہیں چائنا کے، ان کے درمیان جو ایک ملاقات ہوئی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اس ملاقات کے اندر کچھ تھوڑی سی کو برف پگھلے گی، لیکن برف پگھلنے کے بجائے وہ تھوڑی سی اس میں لگ رہا ہے کہ چنگاری آ گئی ہے، کیونکہ بلنکن نے جو ہے وانگ یی کو ایک وارننگ دے دی اور انہوں نے کہا کہ آپ روس کی مدد نہیں کریں گے، اگر آپ نے روس کی مدد کی تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس کی وجہ سے چین کے اندر جو ہے چین کی قیادت بھی ناراض ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس بیان کے بعد روس اور چین کے مزید جو ہے تعلقات وسیع ہوں گے، کیونکہ جو شمالی کوریا ہے اس وہاں سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ شمالی کوریا نے بھی اس بیان کو، امریکی اس بیان کو کہ جس میں روس کو دھمکی دی گئی ہے، بہت برا منایا ہے، اور شمالی کوریا کی قیادت نے کہا ہے کہ پیوٹن معاف کیجیے گا، اور جو چین کی قیادت ہے وہ اس کے بہت اچھے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، شمالی کوریا کے دوست ہیں، ان کی قیادت کا یہ کہنا تھا، اور ان کی قیادت نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے دوستوں پر اگر کوئی دھمکی یا ہمارے دوستوں پر اگر کسی بھی قسم کا کوئی امریکہ کی طرف سے یا کسی بھی ہمارے دوستوں کے دشمن نے اگر کسی نے بھی کوئی ہمارے دوستوں پر اٹیک کیا تو وہ ان سے پہلے جو ہے ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے نا، یہ انتہائی جو ہے نا خطرناک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ، مجھے تو اب سدھار کا کوئی مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سیاسی پس منظر میں کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ معاملات سدھار آئیں، لیکن مجھے بالکل نہیں لگتا۔ جیسے کہ نیٹو نے کل واضح کر دیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو آپ کو کھل کے خبر دے دی ہے کہ یوکرین کے جتنی بھی جنگ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب اب وائٹ ہاؤس سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اچھا، اسی دوران آپ نے خبر سنی ہوگی، شاید یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے میڈیا میں اتنا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا میں ضرور ہے، کہ لوکاشینکو جو ہے بیلاروس کے، انہوں نے کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے پاس بیلاروس سے میں بائیڈن کو بھی بلوا لوں، اور انہوں نے کہا کہ میں پیوٹن کو بھی بلوا لوں گا، لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ نے اس تمام کسی بھی قسم کی کوئی بھی ثالثی کو ریگریٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی ثالثی میں نہیں آئیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ یہ تو بنیادی طور پر یہ خود ساری دنیا جنگ یہ بڑھانا چاہ رہے ہیں، جنگوں کو لڑھانا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارے معاملات ان کی اس طرح ہیں یہ جان بوجھ کے، تو یہ کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر وہ مطلب امن کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو دیکھیں یہ ساری صورتحال ہے، اور آج غالباً شاید 19 ہو گئی ہے اور 24-23 فروری بہت قریب ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا تیزی سے آپ یہ اس جنگ کے اندر جو ہے مزید جو ہے اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا 2 دن پہلے کہ اب روس نے اپنے سکھوئی 35 اور MU-196 وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے الرٹ کر دیے ہیں، اور جو بلیک سی کے اندر ہے اس وقت، یہ بلیک سی کے اندر تمام خطرناک میزائل جو ہیں وہاں پہ لگا دیے، مطلب یہ ایک تو میزائل ایک تو ہوتا ہے نا پہنچا دینا، ڈپلوائے کر دینا، لیکن اب ان کو ٹوٹل اسٹینڈ بائی کر دیا ہے، مطلب یہ کہ وہ صرف آرڈر اور فائر کے اوپر ہیں کہ کسی وقت بھی آرڈر ہو اور وہ فائر ہو جائیں، اور وہ فائر جب ہوں گے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ان کے اہداف ہیں ان کے اہداف پہ گریں گے، لیکن اس بات کو یہاں خاص طور پہ مد نظر رکھا جائے کہ جو چیزیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا جو اہداف ہم آپ کو بتا رہے ہیں رشیا کے طے شدہ یہ سفارتی ذرائع سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ روس کے اس زیادہ اہداف ہوں جو انہوں نے خفیہ طور پہ چھپا کے رکھا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے خفیہ چیزیں تو بہت کم ہی سامنے آتی ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اچھی نہیں ہے، اور اس سے مطلب دنیا کے اندر جسے میں نے کہا تھا نا کہ تباہی اور بربادی، اور دنیا کے اندر مطلب انسانی جانوں کا ضیاع ہی ہوگا، اس سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کو بہتری کی صورت نکالے، کیونکہ اس وقت جو ہے دجالی قوتیں جو ہے نا ساری دنیا کو اس وقت ان کی آبادی کم کرنے کے لیے اپنے تمام جسے کہتے ہیں کہ حربے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان کی طرف آپ کو پتا ہوگا، ایک تو آج سنا ہوگا آپ نے کہ وہ جو الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے صدر صاحب کو خط لکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس ہم منڈے کو نہیں آ سکتے۔ انہوں نے منڈے کو بلایا تھا، پیر کو انہوں نے اس میں معذرت کر لی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ معاملہ یہ چل رہا ہے کورٹ کے اندر۔ بہرحال دیکھیے، میں لوگوں کا اپنا اپنا ایک ہے، لیکن بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے، اور جہاں تک میں تھوڑا بہت پاکستان کے آئین کو سمجھتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں سیاست بھی کی ہے اور تھوڑا بہت آئین کو بھی سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت وزیر اعلیٰ نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن دے دیا تھا گورنر کو، کیونکہ وزیر اعلیٰ
جو آئین کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس حوالے سے جو ہے فالو کرنا چاہیے تھا گورنر کو. جب منتخب وزیر اعلیٰ نے نوٹیفیکیشن دے دیا تھا سارا, تو انتخابات کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد تو پھر گورنر پر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنا انتخابات کا ٹائم دے دے, لیکن گورنر نے نہیں دیا اور لے تو لال سے کام لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت صدر صاحب کو چاہیے تھا کہ گورنر سے فوری طور پر ایک ہاٹ لائن پہ بات کرتے, کیونکہ گورنر بھی کسٹوڈین ہوتا ہے صدر کی طرح, وہ بھی صوبوں کے اندر کسٹوڈین ہوتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ریڈ کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے دونوں پلیئرز ہیں, صدر بھی ہیں گورنر بھی, تو ان کو آپس میں فوری طور پر مشاورت کرنی چاہیے تھی, اور مشاورت کر کے کہتے کہ جناب آپ یہ کر دیں. اگر وہ نہیں کرتے تو زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. گورنر کے پاس رائٹ ہے کہ وہ وزیر اعظم گورنر کو برطرف بھی کر سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ معاملہ چلتا چلا گیا. وہ مشاورت اور کورٹ کے اندر نتیجہ کیا ہوا کہ جو لوگ پس پردہ الیکشن کو پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں, بلا شبہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, میں تو بارہا کہتا ہوں اس کے پیچھے امریکہ ہے, لوگ مانتے نہیں ہیں, لیکن میری اپنی معلومات ہے, مصدقہ معلومات ہے کہ جو کچھ چلا وہ سب امریکہ کی ماں پر ہوا. آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. تو خیر بہرحال اگر اس وقت کر دیتے تو ایک تھوڑا سا یہ جو یہ مزید کیوس نہ پیدا ہوتا کہ آج آئینی بحران پیدا ہو گئے, اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت حال ہے. وہ کرے میں صدر کے پاس نہیں جاؤں گا, صدر صاحب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا مطلب یہ جو ٹیکسٹ آپ نے بھیجا وہ صحیح نہیں ہے, پھر وہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم کورٹ کے اندر معاملہ ہے. تو اس طرح کر کے سارا معاملہ جو ہے گڑبڑ کر کے یہ ساری جو صورتحال جو کر رہے ہیں نا, یہ اس کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے. آئین کے 105 کے آرٹیکل کے تحت جو ہے نا وہ گورنر جو ہے نا وہ بلا شبہ جو ہے آئین کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بات نہیں تھی. اور بہرحال 117 کے اب ٹھیک ہے جو صدر صاحب نے جو لکھا ہے لیٹر وہ بھی آئین کی ایک شق کے تحت ہے, لیکن جیسا کہ صدر صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی, مجھے بڑی پسند آئی. الوی صاحب نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا بنیادی طور پر سیاستدان جو ہیں, ہماری جو بدنیتی ہے نا وہ ہم لوگ بنیادی طور پر آئین میں سوراخ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی گیپ ملے اور ہم وہاں پہ جا کے خرابی پیدا کریں. یہ بہت صحیح بات انہوں نے, اور یہی بدنصیبی ہے پاکستان کے اندر کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اتنی انہوں نے ترمیم کی کہ ہر ترمیم کے ایک ترمیم ہوئی, اس کے بعد ایک اور ترمیم ہوئی, ان دونوں ترمیموں کے درمیان ایک گیپ آ گیا بیچ میں, اور کوئی نہ کوئی سوراخ ایسا مل گیا جس کی وجہ سے آپ جو ہے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے آپ کوششیں کرتے ہیں. اور جو غیر ملکی ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں وہ امریکی ماں پر اور عالمی طاقتوں کی ماں پر اپنا جسے کہتے ہیں کہ مبینہ کھیل کھیلتے ہیں. اچھا, اب اسی ایک بات یہ ہے کہ خبر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں, میں نے آپ کو یاد ہوگا اسی چینل سے آپ کو بارہا ہی بات کہی تھی کہ فواد چودھری کی ڈونلڈ بلوم کے ساتھ جو ہے یہاں پہ امریکن سفیر ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور پے در پہ کئی ملاقات ہوئی. اور میں بتاتا بھی رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو بتا دیا تھا کہ آپ تھوڑا سا ٹھیک ہے سائفر تو کیونکہ دکھا دیا تھا, سائفر کی بات آپ کریں لیکن اس کے اندر اس طرح کی بات نہ کریں جس سے واضح پتہ ہو کہ امریکہ کی یہ سازش تھی, تو تھوڑا سا نرم رویہ کریں. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے رویہ نرم کیا اور ساری توپوں کا رخ جو ہے باجوہ کی طرف کر دیا. وہ کہ ٹھیک ہے اس میں غلطی ہو گئی, تھوڑی سی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی متاثر ہو گئی, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ فائر اگر ہوا تو اگر نشانے پہ ہی لگتا تو اچھا, لیکن تھوڑا سا نشانہ چوک گیا, اس کی وجہ سے ساری اسٹیبلشمنٹ چلو اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اگر آ گئی نتیجے تو اسٹیبلشمنٹ کو نیک تو نہیں ہے, مطلب اتنی اگر اچھی ہوتی اسٹیبلشمنٹ تو آج تک یہ مسئلے نہ ہوتے. اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاملہ گڑبڑ ہوا تو اس کے بعد یہ جو فواد چودھری صاحب کا آنا جانا ہوا اور بیک چینل کے اوپر جو بات چیت ہوئی ہے, اس بات چیت کے بعد اب یہ تھوڑی سی برف پگھلی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اب عمران خان کے جو ہے نا معاملہ طے ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے یہ بات دیکھ لیا, جسے میں بار بار یہ خود بھی کہتا رہا ہوں اور میں نے اپنی چینلز میں کہا اور میرے بیانات میں بھی یہ کہ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر جس بری طریقے سے وہ اگر بیٹھ چکا ہے اور پاکستان کے اندر اپنے معاملات کا اگر وہ دفاع بھی کرنا چاہتا ہے, اپنے مفادات کا دفاع کرنا چاہتا ہے, تو اس کو طاقتور لیڈر کے ساتھ بات کرنی چاہیے نا, کہ اب طاقتور لیڈر کون ہے, جس کے ساتھ قوم ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, تو اس کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرے. مطلب امریکہ بھی وہ والے کام نہ کرے جو مریم نواز کرے کہ بات ماننا ہی نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہے تو کچھ تھوڑا سے دفاع مفادات کا دفاع عمران خان کے ساتھ بھی کریں اور بیٹھ کے بات کریں. تو یہ بات مجھے لگ رہا ہے کہ اب تھوڑی سی اس میں برف پگھلی, اور کہیں نہ کہیں شاید ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ پسے پڑتا امریکہ سے کوئی نہ کوئی وفد یا کوئی نہ کوئی سرکاری یا سفارتی وفد جو ہے کوئی کونسل جنرل کے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان آئے گا اور عنقریب وہ عمران خان سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے. اچھی بات ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب معاملہ نکلنا چاہیے, ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ اس تمام صورتحال کے اندر ریاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اچھا, دوسری کہ ایم کیو ایم کے بارے میں آپ نے سنا, اس کو میں خبر کو بالکل اہمیت ہی نہیں دیتا کہ وہ ضمنی میں لڑ رہی ہے نہیں لڑ رہی ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں تو آپ کو میں نے کہہ دیا کہ میرے نزدیک وہ بالکل زیرو ہے, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے, ان کی خبر کے اوپر تو مطلب کوئی تبصرہ کرنا بیکار ہی ہے. اچھا, دوسرا ایک سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتا کہ آئی ایم ایف نے جو دباؤ ڈالا ہے
اس سے آپ کو پتا ہے غریب لوگ کس طرح حالات جو ہے بے انتہا بگڑتے جا رہے ہیں، قیمتیں دگنی ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہماری میں نے کہا نا بار بار کہ ہماری جو اشرافی ہے نا وہ اصل میں بنیادی طور پر قوم کو نا یہ جو ہے نا یہ ملک دشمن جو بیٹھا ہوا نا مطلب عبوری حکومت یا امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے یہ عالمی ایجنڈے کے اوپر ہی چل رہی ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ مجھے آپ بتائیے کہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں پرائیویٹائز، ان محکموں کو کریں جہاں کے نقصان میں جا رہے ہیں، وہ ان لسٹوں کے اندر ان اداروں کا بھی نام ڈال رہے ہیں جو کہ قوم کو جو فائدہ دے رہے ہیں. اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ بارہا کہتا رہا ہوں، میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بے انتہا پراپرٹیز ہیں. پاکستان کے اندر بے حائی گورنر ہاؤس ہیں، ریسٹ ہاؤس ہیں، سرکاری لاکھوں مطلب سینکڑوں پراپرٹیز ہیں. اگر آپ ان کو اگر فروخت کر دیں، ان کو اگر نیلام کر دیں، بے انتہا پیسہ آپ کے پاس آ سکتا ہے، آپ اپنے معاملہ چلا سکتے ہیں. آپ وہ کرنے کے بجائے نہیں اشرافیہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنے آرام اور آسائش کے اندر اور اپنی عیاشیوں میں کمی کرنے کے بجائے غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈال رہی ہے. آپ کو پتا ہو، میں نے بتایا بھی تھا کہ تقریباً 18 سے 20 ارب روپیہ جو ہے نا ماہانہ ان اشرافیہ کے جو ہے نا ایکسٹرا جسے کہتے ہیں اللہ تلوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے. پیٹرول کا خرچ، آنا جانا، ٹریولنگ، ٹی اے ڈی اے، بیرون ملک کے دورے اور میڈیکل وغیرہ، جو ایسے لوگ جو کہ خود اپنا برداشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ خرچ کیا جاتا ہے. 20 ارب کے قریب ماہانہ ان کا آتا ہے. تو اگر یہ تقریباً ایک سال اگر یہ کم کر لیں تو آپ بندہ ہے کہ کتنا ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کا. لیکن سوال یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے. تو یہ ہم قوم کو دیکھنا پڑے گا اور یہ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اب ان چیزوں کے بعد اب قوم کو چاہیے کہ اب قوم اٹھے اور قوم اٹھ کے ان سے پوچھے کہ بھئی یہ سب آپ نے اپنے اڑلے ترلے کیوں نہیں ختم کر رہے، کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ختم کی جاتی. آج مریم نواز صاحب نے کہا ایک بڑی اچھی بات، مجھے بڑی عجیب ہی لگی ان کی بات. اچھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت عجیب لگی. وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے تو بھائی آئینی ہاتھ تھا عدلیہ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، جس کا بھی آئینی ہاتھ تھا ان کو تو پکڑ لیا گیا، لیکن عمران خان کے لیے جو ہے آئینی ہاتھ نہیں. تو بھائی ان کو یہ کوئی بتا دے، قوم کے کوئی لوگ بتا دیں یا کوئی اور جا کے بتا دے کہ بیوی مسئلہ یہ تھا کہ نواز شریف کے لیے آئینی ہاتھ اس لیے تھا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھے، انہوں نے بےایمانیاں کی تھیں، بے انتہا بےایمانی کی تھی، ان کے ساتھ کسی کی کوئی ہمدردی نہیں تھی. یہاں پہ عمران خان کا معاملہ ہے، عمران خان بذات خود بے ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی ناک کے نیچے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی مطلب اس کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی، اس کے ناک کے نیچے کرپشن ہوئی. اس نے کوشش کی کنٹرول کرنے کی، لیکن کسی حد تک اس لیے بھی نہیں کر سکا کہ اس کے پاس 1/3 میجورٹی نہیں تھی، بڑے پیمانے پہ قانون کے اندر تبدیلیاں نہیں لا سکتا تھا، بہت کام کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو لہٰذا اگر کہیں تھوڑی سی اس کے اندر اگر ہوئی ہے تو وہ معافی کے خواستگار ہیں. آپ کی تو اتنے سالوں سے حکومت چلتی رہی، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ کہ اگر عمران خان نے بھی اگر یہی حرکتیں کی ہوتی اور 8-10 سال 15 سال حکومت کرنے کے بعد اگر عمران خان نے یہ رزلٹ دیا ہوتا ہے جو آپ نے دیا، تو یقین کرے کہ عمران خان کے لیے بھی آئینی ہاتھ استعمال ہوتا. اب وہ آئینی ہاتھ اس لیے موم کا ہاتھ بنا ہوا ہے کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ قوم جو ہے نا وہ اداروں کو، عدلیہ کو، سب کو طاقت دیتی ہے. اس کے بعد ایک اہم خبر جو ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ انتخابات ہو جائیں گے. انتخابات کا یہ ہے کہ مارچ کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مارچ میں تو نہیں ہوتا، انتخابات جو ہے میرے خیال سے اپریل یا مئی کے اندر ہو جائیں گے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں اور بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو انتخابات کی تاریخ جو ہے نا صرف سپریم کورٹ سے ملے گی. اس لیے بار بار میں اپنے ویورز سے اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ عدلیہ کے اوپر نظر رکھیں، خاص طور پر اطہر من اللہ اور جو ہیں آپ کے جو چیف جسٹس ہیں اس وقت، ان کے اوپر جو اطہر من اللہ صاحب تو ابھی گئے تھے نا لاہور ہائی کورٹ سے وہاں پر سپریم کورٹ میں، اور پہلے آپ کا چیف ہے عمر عطا بندیال، ان دونوں کے اوپر نظر رکھیں. انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا فیصلہ دیں گے. اور یہ جو اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ جناب وہ یہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا، انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، عدلیہ کو یہ بدنام کر رہے ہیں. عدلیہ پہ ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا. عدلیہ تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے عدلیہ کہ اس وقت آئینی بحران ہے. عدلیہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت اداروں کے درمیان آئینی جسے کہتے ہیں ٹکراؤ اور کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لامحالہ سپریم کورٹ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد اسی مہینے کے اندر جو ہے سپریم کورٹ آپ کو الیکشن کی تاریخ دے دے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.